کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی. جی فرح. ہاں جی، میں وہی یاسمین سے کہنا چاہ رہی تھی کہ یاسمین اس وقت اگر ہم اسٹرگل دیکھیں بیگم نصرت بھٹو کی، جب 77 کے بعد بیگم صاحبہ نے پارٹی لیڈ کی، تو اس وقت بیگم صاحبہ اس سے پہلے تھیں ایز اے فرسٹ لیڈی آف دا پاکستان، ساتھ ساتھ بیگم بھٹو صاحب کے ساتھ چلتی تھیں، بٹ انہوں نے کبھی شو نہیں انٹرسٹ کیا تھا کہ وہ پولیٹکس میں بہت زیادہ انوالو ہونا چاہتی ہیں یا ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز اس قسم کی ہیں کہ وہ ایک عوامی پارٹی کو لیڈ کر سکتی ہیں. تو وہ جب میں چیز دیکھتی ہوں پیچھے، جب آئی لک بیک، تو میں کہتی ہوں کہ بیگم صاحبہ کا ایک اور روپ سامنے آتا ہے. اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی مجھے بھی کہ شی واز ناٹ انٹرسٹڈ ان پاور ان کا ایم نہیں تھا. یہ لوگ لیڈ کرتے ہیں، she just wanted well-being of party, the people of Pakistan, and wanted democracy and was struggling against dictatorship. I think she had a larger vision than power. I agree with you. But she was a very, very mature person. آپ نے کہا وہ ظاہر نہیں کرتی تھی. That shows the maturity of character and the maturity of the person herself. کہ وہ اوپر سے she was very quiet, اپنا آرام سے دھیما بات کرنے والی تھیں خاتون، محبت والی خاتون تھیں، بٹ ان کے اندر کی مضبوطی اتنی تھی کہ انہوں نے جہانگیر بدر صاحب ہیز رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ وہ ملک کو ایک موڑ پہ لائیں. آج جمہوریت نہیں ہوتی اگر وہ اس وقت اس طرح سٹرگل نہیں کرتی، جو ایک طویل جد و جہد تھی. I still remember بی بی اور ان کو ہاؤس اریسٹ سالہ سال، جیلوں میں سالہ سال، تاریخوں پہ جانا، ادھر سے آ رہی ہیں دوسری تاریخ تیسری، مطلب اٹ واز اتنے مشکل تھا کہ کوئی بڑا سے بڑا، اور بڑا آسان تھا ان کے لیے کوئی بھی اس وقت ڈیل کرنا، اور وہ کمپرومائز کرتی، ایک ڈیل کرتی، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا. بہت دیر سے خاموش ہیں، آپ سے پوچھوں گی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا پیپلز پارٹی اس کمی کو کبھی پورا کر سکے گی؟ مطلب آپ کو لگتا ہے یو سی کہ آگے ہے، جیسے جتنی اسٹرانگ ہیڈڈ وہ خاتون تھیں، کہ اور خواتین ایسی ہیں جو دے کین ریچ دیر؟ دیکھیں جی، بات یہ کہ جیسے ابھی گفتگو چل رہی ہے آج، اور آج آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں کنسنسس ہے ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے. آج جو ان کے مخالف بھی ہیں وہ بھی آج ایک سوگ کی کیفیت میں ہیں اور ایک ایسی کیفیت میں. لیکن میں وہ ایک برائٹر سائڈ کی طرف آؤں گا کہ ہمارے یہاں 52% آبادی خواتین کی ہے اور یوتھ بہت زیادہ ہے. تو آج کا دن جو ہے اس یوتھ کے لیے، جو ینگ لڑکیاں ہیں جن میں ٹیلنٹ موجود ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ وہ کیا کریں اور کس طرح کریں، تو ان کے لیے ایک انسپریشن یہ ہے جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو یا بیگم صاحبہ جیسے ہیں، ان سے انسپائر ہوں، اور جو آڈز آتے ہیں لائف میں ان سے گھبرائیں مت. اور ضرورت نہیں ہے کہ آپ مرد ہوں تو آپ حالات کا مقابلہ کر سکیں. آپ کے سامنے یہ اگزامپل انہی گلیوں میں، انہی شہروں میں، اسی ملک میں موجود ہے کہ جنہوں نے عامروں کو فیس کیا، جنہوں نے جابروں کو فیس کیا. اور اگر آپ دیکھیں، یہ ابھی ذکر ہوا کہ وہ مرسی اپیل کے حوالے سے بھٹو صاحب نے جو جیل سے خط لکھا ضیاء الحق کو، اور لامحالہ وہ کنسلٹیشن کے بغیر نہیں ہوگا، کہ انہوں نے لکھا اس کے اندر، اور وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ مائٹی جنرل کہا اس کو ضیاء الحق کو، اور کہا کہ تم اپنے آپ کو اسلام کا سپاہی کہتے ہو، یہ کیسے اسلام کی سپاہی ہو کہ جو اپنے وزیر اعظم کو اریسٹ کرتا ہے، اپنے آئین کو توڑتا ہے، اور اپنی پارلیمنٹ کو جو ہے وہ کرتا ہے، قبضہ کرتا ہے اس کے اوپر آ کے. اور پھر آخری الفاظ ان کے یہ تھے کہ ایک دن یہ مسلم امہ تم سے پوچھے گی جو تم کر رہے ہو، اس ایک ایک خون کا حساب لیا جائے گا. تو یہ اس کی ایک کڑی، ایک سلسلہ. اور آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کے اندر، بیکاز یہ ویژن رکھتے تھے بیانڈ لائف کی، تو ان کا جذبہ دیکھیے کہ انہوں نے غریبوں کے لیے، ڈاؤن ٹراڈن کے لیے، لوگ جو مرضی باتیں کر لیں مخالف، بات یہ ہے کہ آج آپ پورا پاکستان کس فضا میں ہے. کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے اس وقت اس ملک کے اندر کہ جس کے دل میں اس وقت درد نہیں ہے. جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، جو ان کو تکلیفیں سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن ہمت بہت کم لوگوں کو ملتی ہے کہ وہ اس کو فیس کریں. بہت بڑے مرد کولیپس کر جاتے ہیں کوئی ایسی سچویشن آئے تو. آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے اکیلے ہوتے ہوئے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ کمزور پڑی، کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ان کو کوئی تکلیف آئی ہے، اور ڈٹ کے مقابلہ کیا ہر چیز کا. تو یہ یوتھ کے لیے میسج ہے. بیسیکلی یہ پاکستان کی وہ خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہیں، جو کالجز میں جاتی ہیں، جو اسکولوں میں ہیں، یہ ان کے لیے ایک انسپریشن ہے. آپ اسی طرح مضبوط ہو کے، آئی تھنک بڑا سمپل سا لیسن ہے ساری اسٹرگل میں. اگر بھٹو فیملی کی پوری اسٹرگل دیکھی جائے، اور نصرت بھٹو کو خاص طور پہ دیکھا جائے آج کے دن کے حوالے سے بھی، کہ جب آپ اپنے خوف کو کر لیتے ہیں، ہم لوگ ڈرتے رہ جاتے ہیں کہ اگر ہم یہ سٹیپ لیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ سٹیپ لیں گے تو کیا ہو جائے گا. ویژن اگر کلیئر رکھا جائے، جیسے
تھا بھٹو فیملی کا, پوری بھٹو فیملی کو اگر دیکھیں. لیکن نور کا جو کوسچن تھا کہ کیا ہمیں آنے والے وقتوں میں ایسی پرسن کوئی نظر آتی ہے جو ان کے اندر تھا, کیا وہ تو کر گئی ہیں ماشاءاللہ, وہ تو نام اپنا بنا کے انسپریشن آپ لیں گے, ہم نے انسپریشن ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب کی ہماری قوم میں وہ جذبہ وہ نہیں رہے جو جس نے ملک بنایا تھا, ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں جذبے رہے نہیں. وہ ایک کچھ پرسنالٹیز ہسٹوریکل ہوتی ہیں نا, وہ ان کا تو پھر وہ نیم البدل سینچریز میں کہیں میریکل اللہ کی طرف سے ہو جائے تو ہو جائے. ٹھیک ہے, ہم سب نے انہی سے سیکھا, ہم نے سبق انہی سے پڑھا سیاست کا. آج بھی ہم اسمبلی میں ہوں, اسمبلی کے باہر ہوں, ہم دیکھتے ہیں کہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اس موقع پہ کیا کہتی تھیں, کیا کرتی تھیں. لیکن اگر اس طرح لارجر دین لائف پرسنالٹی جو کہ ایک بے انتہا سیکریفائسز, وہ سیکریفائسز جو ہیں وہ اب دیکھنے میں نہیں ملتی. اب تو ہمارے مطلب اتنی وہ نہیں ہوتی کہ ہمیں تھوڑا سا کوئی اگر کچھ بھی لاس ہو وہ آپ برداشت ہی نہیں آپ سے ہوتا. یہ بہت بڑا لاس ہے. the trust, we don't have the trust. اب تو ٹرسٹ نہیں رہا آپ کو کہ آپ یقین رکھیں اس بات کا کہ اچھا میں اگر سپوز جیسے میں بات کری تھی بریک میں کہ اگر آپ ووٹ دینا ہے, مطلب عورتیں نکلتی ہی نہیں ہیں گھر سے, وہ کہتے ہیں کس کو ووٹ دینا ہے, کیوں کرنا ہے یا کیا کرنا ہے, بہت تو وہ یقین ختم ہو گیا ہوا. I think a lot of credit goes to نصرت بھٹو صاحبہ, جس طرح انہوں نے پیپلز پارٹی کی ویمن ونگ کریٹ کی اور اس کو لیڈرشپ دی. دیکھیں کریٹ تو آپ کر جاتے ہیں, لیکن اس کو لیڈرشپ دینا ویمن ونگ کو, اور اس کو بتانا کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہے اینڈ ویمن ہیز رائٹس ایٹ دیٹ ٹائم ریئلی. اور تھوڑا سا اس میں میں یہ ایک کال ہے سر, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, وہ کال ہے ہمارے ساتھ بیگم نیلم حسنین ہمارے ساتھ آن لائن ہے جی, پی 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 کی, سوری مجھے آواز بالکل نہیں آ رہی, پنجاب کی پریزیڈنٹ ہے ہماری ویمن ونگ کی. تھینک یو, بہت شکریہ جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کیا حال چال ہے آپ کے بیگم صاحبہ؟ جی مہربانی, شکریہ. بہرحال جی مجھے تو بیگم صاحبہ کا اتنا افسوس ہے, مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میری ماں فوت ہو گئی ہے. سب کی اس وقت ہم سب کی یہی فیلنگز ہیں, کیونکہ ایکچولی ہماری تو مطلب میں ان کو اس زمانے میں جانتی ہوں جب بھٹو صاحب نے پارٹی بنائی تھی, and I was a school girl. اور بیگم صاحبہ کیونکہ میری والدہ نے تب پیپلز پارٹی جوائن کی تھی when she was a founder member. اور پھر بیگم صاحبہ کے ساتھ ہماری تبھی ملاقات ہوئی میری والدہ کی, اور آن ورڈ فرام 67 سے لے کے آج تک وی ہیو بین ان دس پارٹی. اور ہم نے وہ بیگم صاحبہ کے ساتھ وہ دن دیکھے جو شاید بہت سے کم لوگوں کو یاد بھی ہوں گے, پتہ بھی ہوگا, کیونکہ بہت سارے لوگ تو شاید اس دنیا سے بھی چلے گئے ہیں. لیکن بیگم بھٹو بہت شفیق, ویری ڈیسنٹ, اور ان کا یہ تھا کہ وہ پولیٹیکل مائنڈڈ بہت زیادہ تھی. مطلب ان کا خاص طور پہ یہ اس زمانے میں خواتین تو سیاست میں آتی ہی نہیں تھی. یہ 67 کی بات ہے جب پیپلز پارٹی بنائی گئی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک نیا دور شروع کیا کہ بھی عورتوں کو انڈکٹ کیا جائے. پھر انہوں نے شعبہ خواتین پورے پاکستان میں 4 صوبوں میں بنائی, اور میری والدہ کا اور میرا اور میری جیسی اور کئی ہزاروں خواتین ان کی وجہ سے پالیٹکس میں انہوں نے جوائن کی. اچھا میم, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی جب وہ آپ لاہور بھی آتی تھیں, مطلب تو آپ کے گھر میں ہی مطلب جی قیام کرتی تھی, ہمیں اس چیز کا فخر ہے. بہت قریب سے ان کو دیکھا ہوگا. جی میں نے بہت قریب سے انہیں دیکھا, بالکل جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ میں ویسے ان کی پرسنالٹی کے بارے میں جیسے سب کہہ رہے ہیں رحم دل تو وہ بہت تھی, کس بات پہ, کیونکہ ایک عورت جس نے اتنی تکلیفیں سہیں اپنی فیملی کی طرف سے. مطلب میں نے انہیں اس دور میں دیکھا جب پارٹی شروع ہوئی, بھٹو صاحب کا عروج دیکھا, اور وہ بھی واقعات دیکھے جب ان کا زوال ہوا, وہ جیل میں گئیں اور کس طرح انہوں نے مصیبتیں برداشت کی. وہ سب مطلب مجھے اس طرح یاد کا لا رہا تھا کہ مجھے ساری سٹوری یاد آ گئی تھی, سارا زمانہ ہی یاد آ گیا تھا. کس بات پہ, لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ اتنا کچھ سہنے کے بعد کون سی بات تھی جس پہ وہ خوش ہوتی تھی؟ وہ اتنا اپنے ظاہر ہے اپنے بچوں کے بارے میں بھٹو صاحب کی باتیں کر کے بہت خوش ہوتی تھی, ہمیں سنایا کرتی تھی کیسے ان کی شادی ہوئی, ہاؤ شی کیم, یا پالیٹکس میں کس طرح وہ ہیلپ کرتی تھی اپنے بچوں کے بارے میں. اور خاص طور پہ جب وہ چھٹیوں میں she used to go to Damascus جب مرتضی was in Damascus. اچھا.
تو بہت ان کو خوشی ہوتی تھی کہ آئی ایم گوئنگ ٹو میٹ مائی سن. اچھا ان سے بہت بی بی کا بھی بہت کرتی تھی ان کو. شی یوز ٹو تھنک کہ وہ میرا وہ مطلب بھٹو صاحب کے بعد جیسے ان کا سہارا ہی بی بی ہے. صحیح. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. بہت خیال رکھیے. آئی ایم فیلنگ سو سیڈ سیریسلی. ایک اچھے انسان کا یہ بات ہوتی ہے کہ لیڈرز جیسے ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی بچھڑ جائے, لیکن ایک اچھے انسان کا جانا یہ ہوتا ہے کہ ہر دل کو تکلیف ہے, اینڈ اٹس اے نیچرل. وہ یہ نہیں کہ ہماری اوبویسلی لیڈر تو تھیں وہ, یا ہم لوگ کوئی جذباتی طور پہ ہم شو کر رہے ہیں, بٹ ایک عجیب سی فیلنگ ہے, یو نو, ایک دکھ کی فیلنگ دیٹ شی از گون, بیکاز جنہوں نے کیا ہے اتنا کچھ ملک کے لیے, سچ میں اپنا خون دیا ہے, تو وہ آپ کو اللہ کی طرف سے آپ کو یہ فیلنگ. اور ان کی اگر آپ یہ بھٹو کو اگر آپ دیکھیں تو آج بھی جب بیگم صاحبہ کا ذکر آ رہا ہے تو ان کی لائف ویسے ہی تھی جیسے ایک آرڈنری آدمی کی ہے, کہ وہ اس کی لائف میں زیادہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ہرڈلز آ رہی ہیں, تکلیفیں آ رہی ہیں, پیاروں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں. تو ان کی لائف کوئی وہ لگژری والی نہیں تھی جو ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ ایک کلاس ہے ایسی ہمارے پولیٹیشینز کی جو لگژری میں رہتے ہیں. ان کی لائف ایک آرڈنری ہیومن بینگ جیسی تھی, لیکن ان کی کرج جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دی تھی, یا ان کے اندر جو ایک مشن اور یا ایک کرزما دیا تھا, وہ آرڈنری آدمی والا نہیں تھا. اور میں یہی ابھی جو آپ نے پہلے کہا کال سے پہلے کہ جی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہمارے یہاں کوئی ڈپریشن یا کوئی ایسی چیز کی فیز ہے. لیڈرشپ کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ وہ ورکر پیدا نہیں کرتا, لیڈر پیدا کرتا ہے. اور پیپلز پارٹی کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اپنی جان دے کے بھی انہوں نے ملک کو سٹیبل کیا ہے, اور یہ لیڈرشپ اور ویژن دیتے ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں ہمارے آصف زرداری صاحب, ہی نوز کہ یہ سب آڈز کو فیس کر رہے ہیں وہ, اور دلیری سے فیس کر رہے ہیں. اور آپ کے سامنے ایک یونیک اگزامپل موجود ہے کہ یہ تو پیپلز پارٹی نے اتنی دیر اپنا ٹینیور کبھی بھی کسی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے نہیں کیا, لیکن وہ ویژن جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کی تھی, یا بی بی کی تھی, یا بیگم صاحبہ کی تھی, وہ اسی علم کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اور آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ٹیمپریری فیزز ہوتی ہیں, ہر قوم کے اوپر آتی ہیں. آپ انڈیا چلے جائیں, یہ جب ٹربولنس تھی پنجاب کے اندر تو انڈین سوسائٹی بھی اسی طرح, ان کے وہاں پہ آپ دیکھیں, اور کئی سٹیٹس کے اندر ٹربولنس ہے, مگر وہ نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کرنٹ شو نہ ہو جائے کہ وہ میں ایسی دل کی وہ حکمرانوں پہ بھی جاتی ہے بات. ایک بریک لیتے ہیں اس سے پہلے کہ کرنٹ وہ ٹاک شو کو میرے اندر بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ بات پھر حکمرانوں پہ آ جاتی ہے کہ اگر قوم کا یا کچھ چیز خراب ہے تو حکمرانوں کی غلطی ہوتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے.